السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں خوشی بھی آزمائش ہے اور غم بھی، کثرت مال بھی آزمائش ہے اور غربت بھی۔ خوشی اور کثرت مال کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے خوش ہے، نہیں، بلکہ یہ زیادہ بڑا امتحان ہے اور اس میں فیل ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے غفلت بڑھتی ہے، جبکہ غم اور غربت ایسی آزمائش ہیں جس میں کامیابی کے زیادہ امکان ہیں، کیونکہ غم اور غربت میں اللہ تعالیٰ کو انسان ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے، اور آخرت میں غمگین اور غریب شخص کا حساب بھی آسان ہوگا۔ تو غم اور تنگی پر شکایت کی بجائے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو دھسا کر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ہاں، اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔